اب میں انتہائی ادب و احترام سے ملتمس ہوں حضرت علامہ قاضی حبیب الرحمان صاحب جو ہمارے ڈویژن کے نائب ناظم اعلیٰ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ تحریک لبیک پاکستان کا مقصد اور مشن تو تحفظ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہے، شاعر اسلام کی سربلندی اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے۔ لیکن لوگ کہتے تھے جناب لبیک اگر سیاسی جماعت ہے تو ہمارے مفاد کے لیے، ہمارے حقوق کے لیے یہ میدان میں کیوں نہیں نکلتی؟ تو قائد محترم نے اعلان کیا، انہوں نے کہا جہاں عقیدہ ختم نبوت تحفظ ناموس رسالت کی بات آتی ہے تب بھی میدان عمل میں ہے، نظام مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے بھی میدان عمل میں ہے، اور امت مصطفیٰ جب ظلم کی چکی میں پس رہی ہے تب بھی ہم میدان عمل میں ہیں انشاءاللہ۔ پھر 27 فروری کو احتجاج کی کال دی، لوگ کہتے تھے جی ہماری دکانیں بند کرنے سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا دکانیں بند کرنے سے اتنا تو اثر ہوا نا کہ 5 روپے تمہارا پیٹرول سستا ہو گیا ہے، اور صرف یہ ایک کال تھی۔ اگر امت اکٹھی ہو جائے نا، عوام اپنا حق سمجھے کہ ہمارا حق ہے کیا، ہم میدان میں نکلیں گے تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ میں نے کہا 14 فروری نہیں ہے، انشاءاللہ 8 سال پہلے والی قیمتوں پر آ جائیں گے، لیکن قوم نکلے تو صحیح نا۔ آج ہم دیکھتے ہیں جناب تحریک لبیک پاکستان کے لوگ تو یہاں کھڑے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، لوگوں کو باور کروا رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کے لیے میدان میں نکلے ہیں، لیکن بات قبلہ قاضی صاحب والی ہے کہ لوگ دیکھ کر کہہ رہے ہیں جناب اے جھلے ایویں لگے جی۔ میں نے کہا انہاں جھلیاں ہی انشاءاللہ حضور دا نظام پاکستان ہی چلانا ہے جی انشاءاللہ۔ امت ملت واحدہ بن کر تو رہے نا، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ قبلہ قائد محترم کی اقتداء میں صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر حضور کی دین کا جھنڈا لہرائے گا انشاءاللہ۔ پھر ہمارے ہاں جو بادشاہی کا تصور ہے وہ قلندر لاہوری بڑے واضح الفاظ میں بیان کر کے گئے ہیں کہ سروری در دین ماں خدمت کریس عدل فاروقی و فقر حیدریس۔ فرمایا کہ اسلام کے اندر جو بادشاہی کا تصور ہے نا وہ لمبا چوڑا پروٹوکول نہیں ہے جناب۔ آپ آج کے دن گجرانوالہ میں دیکھیں نا، وہ نام نہاد دختر پاکستان آ رہی ہے تو گجرانوالہ کی کوئی سڑک ایسی نہیں ہے کہ جہاں بڑے بڑے بینر اویزہ نہیں ہیں۔ میں نے کہا یہ تمہارا مزاج ہے، یہ جمہوریت کا مزاج ہے کہ جس قوم کو تم نے اپنے کپڑے بیچ کر آٹا دلوانا تھا، تم نے تو لوگوں کے کپڑے بیچ کر اپنے بینر لگا دیے ہیں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے کہ سروری در دین ماں خدمت کریس، اور اس میں ہوتا کیا ہے عدل فاروقی و فقر حیدریس۔ انشاءاللہ جب حضور کا دین آئے گا نا پھر لوگ دیکھیں گے کہ مولوی صرف گلہ نہیں کر دے سن، یہ دین کی برکت ہوگی کہ ضروریات زندگی انشاءاللہ تمہاری دہلیز تک تمہیں پہنچیں گی، اور یہ نظام صرف حضور کا دین ہی دے سکتا ہے، یہ مزاج حضور کا دین ہی دے سکتا ہے۔ قبلہ قائد محترم نے آج پورے ملک کے پریس کلب کے باہر یہ احتجاج کی کال دی ہے، یہ مرحلہ وار احتجاج ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب تسی سڑکاں نہیں بند کی دیاں، تو قبلہ قائد محترم نے فرمایا کہ وہ ناموس رسالت کا کاز ہے کہ جس میں ہم فوراً ری ایکشن دیتے ہیں۔ جب بات عوام کی ہے نا تو مرحلہ وار چلیں گے، رہی بات جناب سڑکوں کی تو سڑکیں بھی ہماری ہیں، ملک بھی ہمارا ہے، لیکن ہم اپنے مرکز کے پابند ہیں۔ جس طرح مرکز کہے گا جناب ساڑیاں جانا بھی حاضر تھے، ساڑیاں گردنا بھی حاضر انشاءاللہ، لیکن وہ مہنگائی کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ ہے صرف عوام کے حقوق۔ ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ جناب اپنا شعور بیدار کریں، اور ہم شعور کو اجاگر کرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان میدان عمل میں ہے، تاکہ لوگ کھڑے ہوں، لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب اندر بیٹھنے سے آپ کے حقوق کبھی بھی آپ کی دہلیز پر نہیں آئیں گے۔ آپ جب تک ان اشرافیہ کے خلاف بات نہیں کریں گے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں دیں گے کہ جناب میرے اور آپ کے ٹیکسوں کے پیسوں پر پل کر وہ کوئی بھی ہے، وہ جناب بیوروکریٹس ہوں یا ٹیکنوکریٹس ہوں، بات ایک ہی ہے، یہ اس امام کے اندر سارے کے سارے ننگے ہیں۔ آج تحریک لبیک پاکستان آپ کے شعور کو اجاگر کرنے کے لیے میدان عمل میں ہے۔ خدا را اپنی طاقت کو سمجھو، میدان عمل میں نکل کر بتاؤ کہ جناب ہمیں یہ بادشاہ تمہارے والی نہیں چاہیے، ہمیں حضور کا دین چاہیے، اور حضور کا دین آئے گا تو انشاءاللہ العزیز جناب آٹا بھی ملے گا۔ لوگ کہتے تھے کہ جی یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا افغانستان کے اندر جنرل مبین ہو کر اس نے بتا دیا جناب، اپنے کندھے پر آٹے کی بوری رکھ کر غریب کے گھر پہنچا کر بتا دیا کہ بندہ اندر سے مخلص ہو نا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اس طرح تازہ ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے جناب
آپ اگر سمجھتے ہیں نا کہ تحریک لبیک پاکستان خالصتاً آپ کے لیے میدان عمل میں ہے تو آپ کو دست و بازو بننا پڑے گا. انشاءاللہ اس برکت سے آپ کے حقوق آپ کی دہلیز پر پہنچیں گے. اور ہم حکومت پاکستان کو یہ مطالبہ نہیں کر رہے جی, اس کو بار بار باور کروا رہے ہیں کہ بندے دے پتر بن جاؤ تسی. ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ جناب جویں اس ہمام سارے ننگے تے ساڑے تہاڑے نال لگے نا, تحریک لبیک پاکستان اپنی وجہ امتیاز سے پہچانی جاتی ہے. اگر وہ ناموس رسالت پر دھرنا دے اور بات پر سٹینڈ لے نا تو جناب منوا کر اٹھتی ہے. جب بات امت مصطفیٰ کی حقوق کی آ گئی ہے نا تو تحریک نے بھی کال دے دی ہے اور اعلان کر دیا ہے. مرحلہ وار یہ سلسلے چل رہے ہیں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ تمہیں اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے انشاءاللہ. اور آپ سے بات اتنی ہے کہ قاضی صاحب بھی فرما چکے ہیں جی کہ قائد محترم جس طرح کی کال دیں گے ہم انشاءاللہ میدان عمل میں ہیں. آپ نے اسی پرجوش انداز کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے قائد کی کال پر لبیک کہنا ہے جی. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ.